शुएब अलैहिस्सलाम भी एक अजीम नबी थे। आप यूनुस अलैहिस्सलाम से पहले या बाद में तशरीफ लाए। मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन के अक़वाल इस बारे में मुख्तलिफ हैं। आप अरबियुन नस्ल हैं और मदियन बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब हैं। आप जिस शहर में मबूस हुए उसका नाम मदियन था, या फिर ये उस कबीले का नाम था जो उस बस्ती में आबाद था। मदियन का ये शहर मशहूर शहर माआन के करीब ही था। आजकल ये उर्दन में है। माआन कौम लूत के बुहैरा के करीब था। बुहैरा की हकीकत ये है कि जब अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर तबाही नाजिल करें, इस बस्ती को ऊपर उठाकर औंधा गिरा दें, उन्होंने इस बस्ती को तहोबाला कर दिया, तहस नहस कर दिया, तो इस बस्ती को बुहैरा कहा जाने लगा, यानी लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती के खंडरात। ये बुहैरा बाहर मुर्दार के करीब ही वाक़े है। सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम की कौम एक काफिर और ताजिर कौम थी। बुतों की पूजा करती थी और डाके डालती थी। ये लोग तिजारती रास्तों पर खड़े हो जाते, तिजारती काफिलों को इस तरह लूटते थे कि हर काफिले से जबरन 10वां हिस्सा वसूल कर लेते थे। खुद भी मिलावट, हेरा फेरी और धोखाबाजी के माहिर थे। मिलावट तो गोया उनकी घुट्टी में पड़ी। तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को खालिस अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं, दुरुस्त आमाल और सही अकायद की तरफ उनकी रहनुमाई करें। इसके साथ ये भी उनकी जिम्मेदारी होती है कि अहम मुआशरती, इक्तिसादी और सियासी उमूर की भी रहनुमाई करें। हकीकत यह है कि तमाम अंबियाए किराम का तरीका यही था कि जहाँ कहीं कौम में कोई टेढ़ापन देखते उसकी इस्लाह फरमाने की कोशिश करते। इबादत और अकीदे की इस्लाह करने के साथ साथ दूसरी खराबियों का भी सामना करते जो उस कौम में पाई जाती थी। आहले मदियन में मिलावट का रुझान सबसे बढ़कर था। माप तोल में कमी करते थे। इसके साथ इस कौम में दरख्तों की इबादत करने का रुझान भी पाया जाता था। वो दरख्तों के पुजारी थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरतुल हिज्र आयत 78 में फरमाया है, और बेशक ऐका वाले भी बड़े जालिम थे। इसी तरह सूरतुल शुआरा आयत 176 में बारी ताला फरमाते हैं, ऐका वालों ने भी रसूलों को झुटलाया। इस कौम ने तो सिर्फ शुएब अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की थी, फिर अल्लाह ताला ने रसूलों की तकज़ीब क्यों फरमाया? इसका जवाब यह है कि एक रसूल और नबी की तकज़ीब तमाम अंबियाए किराम की तकज़ीब है, क्योंकि सब अंबियाए किराम की दावत एक है। सब के सब एक ही दावत देते रहे, सबका एक ही ऐलान था, तुम अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो और मेरा कहना मानो। ये थी तमाम अंबियाए किराम की दावत। अल्लाह सूरतुल आराफ आयत 59 में फरमाते हैं, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मतलब ये कि तमाम अंबिया की दावत एक ही थी। अब जो आदमी सिर्फ एक नबी को झुटलाता है, उसकी तालीमात से कुफ्र करता है, तो गोया वो सबको झुटलाता है, सभी की तालीमात से इनकार करता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐका वालों ने रसूलों को झुटलाया, बावजूद इसके कि उन्होंने सिर्फ एक रसूल को झुटलाया था। शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम को दावत देनी शुरू की। अल्लाह ताला सूरह आराफ आयत 85 में फरमाते हैं, और हमने मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है। सब के सब अंबियाए किराम मोजज़ात के साथ तशरीफ लाए हैं। अगर मोजज़ात न होते तो लोगों को कैसे पहचान होती कि वो हक पर हैं? मोजज़ात न होते तो हम एक सच्चे नबी और नबुव्वत के झूठे मुद्दई के दरमियान फर्क कैसे कर सकते थे? नबी बरहक तो मोजज़ात लेकर आता है। दुनिया में कोई नबी ऐसा नहीं आया जो मोजज़ात लेकर न आया हो। मोजज़े की तारीफ में उलमा लिखते हैं, मोजज़ा उस खिलाफ आदत अम्र को कहते हैं जो इंसानों की ताकत से बाला हो और उसमें किसी आदमी का अमल दखल न हो, यानी जिसको पेश करने से इंसान आजिज हो। आजिज करने वाली वही चीज होती है जो जमीनी कवानीन और जवाबित के खिलाफ हो। मसलन मुर्दों का जिंदा करना, पहाड़ों को चीर कर ऊँटनी का निकल आना, लाठी का सांप बन जाना, चांद का 2 टुकड़े होना और दीगर मोजज़ात। मुख्तसर ये कि जो नबी दुनिया में तशरीफ लाए, कोई न कोई मोजज़ा जरूर साथ लाए ताकि लोग उनकी सच्चाई पर ईमान ले आए। अगर कोई शख्स नबुव्वत का दावा करे और हाथ की सफाई से कोई शोबदा दिखाए तो वो मोजज़ा नहीं है। मोजज़ा होने के लिए चंद शराइत हैं। नंबर 1, वो काम खिलाफ आदत हो, कवानीन फितरत को तोड़ने वाला हो। नंबर 2, उस काम को अल्लाह किसी नबी या रसूल के हाथों पर जाहिर करे। नंबर 3, औरतों से जाहिर न हो, इसलिए कि अंबिया सब के सब मर्द थे। अल्लाह ताला सूरह यूसुफ आयत 109 में फरमाते हैं, आपसे पहले हमने जितने रसूल भेजे सब मर्द ही थे। नंबर 4, उस मोजज़े से वो दूसरों को चैलेंज भी करे कि मुखालिफिन में से
کوئی ایسا کر کے دکھائے، چاہے سب مل کر دکھائیں، مطلب یہ کہ وہ معجزہ سب کے لیے چیلنج ہو۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے معجزے کے ذریعے اپنی قوم کو چیلنج کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے سورہ آراف آیت 85 میں فرماتے ہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ شعیب علیہ السلام ایسے واضح اور روشن امور ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر وہ دنیا و آخرت میں فلاح پا سکتے تھے۔ سورۃ الاعراف آیت 85 میں ہے، بس تم ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے اگر تم تصدیق کرو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 86 میں فرماتے ہیں، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو۔ مطلب یہ کہ تمام تجارتی راستوں میں کٹوتیاں کرنے کے لیے نہ بیٹھا کرو، اگر وہ تمہیں رقوم ادا نہیں کرتے تو تم انہیں دھمکیاں دیتے، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت 86 میں ہے۔ اور تم سڑکوں پر اس غرض سے نہ بیٹھو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی تلاش کرنے میں لگے رہو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 86 میں فرماتے ہیں، اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم کم تھے، پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ ان کی تعداد بالکل تھوڑی سی، اللہ نے بڑی تیزی سے ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا، لیکن جب انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بات کو نہ مانا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 86 میں فرماتے ہیں، اور دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ لوط علیہ السلام کی قوم چونکہ ان کے قریب ہی تھی، اس لیے ان کے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے۔ قوم لوط کا واقعہ ان کے ہاں مشہور تھا۔ شعیب علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ سورہ ہود آیت 88 میں ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے ہی کا ہے۔ دائی حضرات پر صرف اپنی بساط کے مطابق پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے، لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرنا انبیاء اور دائی حضرات کے مشن میں شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الغاشیہ آیت 22 میں فرماتے ہیں، آپ ان پر محاسب نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ انہیں ایمان لانے اور راہ راست پر چلانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، آپ کے ذمہ یہی امر ہے کہ آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ سورہ ہود آیت 88 میں ہے، میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ جب شعیب علیہ السلام نے انہیں ان باتوں کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کفر کیا، آپ کو جھٹلایا، بلکہ یوں کہنے لگے، انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ آج بھی بعض لوگوں کا یہی حال ہے، وہ سمجھتے ہیں دین کا مطلب ہے مسجدوں کی حد تک عبادت کر لو، سیاسی اور معاشرتی زندگی میں دین کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتے، ان معاملات کو دین سے الگ چیز تصور کرتے ہیں، کہتے ہیں بس جی یہ تو دنیا کے مشاغل ہیں۔ یہی حال تھا شعیب علیہ السلام کی قوم کا۔ سورہ ہود آیت 87 کے آخر میں ہے، تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے مذاق کے انداز میں ان سے کہا، تو بڑا عقل مند ہے، کیوں ناراض ہوتا ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ یہ بات ان سے مذاق کے انداز میں کہتے، ان کی تعریف نہیں کرتے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے ان الفاظ میں سمجھایا، اور اے میری قوم، میرے خلاف ضد تمہارے لیے اس بات کا باعث نہ ہو جائے کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پیش آ چکا ہے، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ قوم لوط تو تمہارے بالکل نزدیک تھی، ان پر آنے والے عذاب سے تو تم خود اچھی طرح خبردار ہو، جانتے ہو ان کے ساتھ کیا سلوک ہو چکا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توجہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ جب وہ اپنی ضد پر اڑے رہے تو شعیب علیہ السلام نے یوں فرمایا، تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کیے دیتا ہے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ پہلے تو عام واعظ و نصیحت فرمائی، جب قوم نہ سمجھی تو انہیں سابقہ ہلاک شدہ قوموں کی مثالیں دی، ڈرایا کہ کہیں تمہیں بھی ایسے ہی عذابوں سے دوچار نہ ہونا پڑے، لیکن انہوں نے کسی بات کا اثر نہ لیا، الٹا یوں کہنے لگے، تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی خیال کرتے ہیں، اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔
مطلب یہ کہ آخر کار یہ لوگ پہلے لوگوں یعنی عاد اور سمود کے نقش قدم پر چلنے لگے. ان کے انبیاء انہیں حق کی طرف بلاتے رہے، وہ انکار کرتے رہے، آخر ان پر اللہ کے عذاب اترے. ایسے ہی یہ لوگ بھی شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے، ان کے مقابلے پر اتر آئے. سورۃ الاعراف آیت 88 میں ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے ان سے کہا، ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ. شعیب نے جواب دیا، کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں؟ گو ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہوں. قوم کے سردار تکبر کرتے ہوئے مزید کہنے لگے کہ اگر تو اپنی دعوت پر اڑا رہا تو ہم تجھے مدین سے نکال دیں گے. جواب میں شعیب علیہ السلام نے کہا، اگر عذاب سے بچنا ہے تو میری بات مان لو. انہوں نے نہ صرف آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ ان کا مذاق بھی اڑانے لگے. اس کا ذکر سورہ ہود آیت 91 میں آیا ہے. انہوں نے کہا، اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی. شعیب علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا تو وہ بولے، اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں. اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے ہی نہیں. اس پر آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں؟ مطلب یہ کہ تم میری قوم قبیلے سے تو ڈرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا تمہیں کچھ بھی ڈر نہیں. اس موقع پر انہوں نے اپنی قوم کو یوں خبردار کیا، اے میری قوم، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں. بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پھر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر. ادھر قوم کے لوگ انہیں بستی سے نکالنے اور سنسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے. آپ کی دعا کے الفاظ سورہ اعراف آیت 99 میں آئے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. آخر کار فیصلے کی گھڑی آ پہنچی. اللہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی اور ان کی قوم پر عجیب و غریب عذاب نازل ہونا شروع ہوا. اور عذاب صرف ایک ہی قسم کا نہیں تھا، کئی نوعیتوں اور شکلوں میں آیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ قوم عاد کس طرح تند و تیز ہواؤں سے تباہ کی گئی، جبکہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اس کے بالکل برعکس عذاب دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ہوا کو روک لیا. حالت ایسی ہو گئی کہ ہوا بالکل نہ چلی، گرمی اور حرارت تیز ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے بستی سے باہر ایک بادل بھیجا، اس کے نیچے سایہ تھا. بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں سبھی اس سائے میں جگہ پانے کے لیے بھاگے تاکہ گرمی سے بچ سکیں. آخر بادل کے نیچے پہنچ کر بیٹھ گئے. جو ہی سب وہاں پہنچ کر بیٹھے، ان کے نیچے کی زمین ہلنے لگی، ہچکولے کھانے لگی، یہاں تک کہ زلزلہ شروع ہو گیا. سب گھٹنوں کے بل گرتے چلے گئے. اسی وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ایسی زوردار چیخ ماری کہ اس چیخ کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے. اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء آیت 189 میں فرماتے ہیں، پس انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا. جب انہوں نے سائے اور ہوا کو گم پایا تو بادل کو دیکھتے ہی اس کے سائے کی طرف لپکے، لیکن اس میں تو عذاب تھا اور انہوں نے یہی تو کہا تھا، اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو. بس اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسا ہی عذاب بھیج دیا. اللہ سورہ اعراف آیت 91 میں فرماتے ہیں، پس انہیں زلزلے نے آ پکڑا سو وہ اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے. اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، سورہ ہود آیت 94 تا 95 میں ہے، جب ہمارا عذاب آ پہنچا ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے. آگاہ رہو، مدین والوں کے لیے بھی ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی پھٹکار سمود پر پڑی. شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ان لوگوں سے دور کھڑے تھے. وہ ان کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے. سورہ اعراف آیت 93 میں ارشاد ربانی ہے، اس وقت
वक्त शुएब उनसे मुंह मोड़कर चले और फरमाने लगे, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने परवरदिगार के अहकाम पहुंचा दिए और मैंने तुम्हारी खैरखाही की, फिर मैं उन काफिर लोगों पर क्यों रंज करूं। इसके बाद वो दोबारा मदियन की तरफ लौट आए, क्योंकि मदियन शहर तो बाकी रह गया था, सिर्फ अहले मदियन ही तबाह हुए थे। बाद में लोग आहिस्ता आहिस्ता मदियन में आकर आबाद होने लगे। मदियन शहर फिर से आबाद हो गया, उसकी रौनकें लौट आईं। अब मदियन के अक्सर बाशिंदे मुसलमान थे, वो मुसलमान जो शुएब अलैहिस्सलाम के साथ थे। वो और दूसरे इलाकों से आने वाले कुफार अब इस शहर के बाशिंदे, और यही वो मदियन शहर था जिसमें सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे। शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा अपने इख्तिताम को पहुंचा।